اچھی سوچ، پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ خیز پیش خدمت ہے۔ غصہ ہمیشہ ایک پریشان کن جذبہ ہوتا ہے۔ سامعین، غصے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ غصہ ایک ایسی حالت ہے جو ہمیشہ پریشان کن ہوتی ہے۔ کوئی آدمی غصے میں آ کر خوش نہیں رہ سکتا، غصے میں آ کر کوئی بھی بہتر محسوس نہیں کرتا۔ غصے کی حالت میں خوراک کا ذائقہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب ہم غصے میں ہوں اور پریشان ہوں تو نہ ہم آرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی سو سکتے ہیں۔ غصے کے اظہار کے لیے ہمیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم دفتری یا خاندانی حالات کی وجہ سے اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں تو اس سے ہمیں بدہضمی اور ناسور کی شکایت ہو سکتی ہے یا ہماری نیند حرام ہو سکتی ہے۔ غصہ اندر دبائے رکھنے سے ہمیں کئی مشکلات پیش آتی ہیں، اور اگر ہم اس غصے کا اظہار کریں اور دوسروں کو دشمنانہ نظر سے دیکھیں، انہیں اپنی دشمنی کا احساس دلائیں، تو بلیاں بھی ہمارے قریب نہیں بھٹکیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ دور کھسک جائیں گی، کیونکہ وہ ہمارے غصے اور ہماری موجودگی سے پریشان ہوتے ہیں۔ غصہ ایک ایسی حالت ہے جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا غصہ بہت بڑھ جائے، ہم بہت دل برداشتہ ہو جائیں اور بے قابو ہو کر پھٹ پڑیں، کسی کو لعنت ملامت کریں یا کسی کو بری نظر سے دیکھیں، تو اس طرح کیا ہم واقعی بہتر محسوس کریں گے؟ کیا ہم کسی کو دکھی اور پریشان دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، یا ہم اتنے غصے میں ہوں کہ ہم دیوار پر مکے مارنے لگیں؟ کیا دیوار پر مکے مارنے سے ہم بہتر محسوس کریں گے؟ نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسا قطعی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے الٹی تکلیف ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غصے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم ٹریفک میں پھنس جائیں اور ہم اس قدر غصے میں آ جائیں کہ ہم ہارن بجانا شروع کر دیں، لوگوں پر چلائیں اور انہیں گالیاں دیں، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا اس سے ہم نے بہتر محسوس کیا؟ کیا ایسا کرنے سے گاڑیوں کی رفتار تیز ہو گئی؟ نہیں۔ اس سے ہم سب کے سامنے شرمندہ ہوں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ کون احمق ہارن بجا رہا ہے۔ اس صورت میں یہ رویہ ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ کیا غصہ کرنا ضروری ہے؟ اگر پریشان کن جذبات جیسے غصہ اور اس سے پیدا ہونے والا اضطراری رویہ، مثلاً کسی پر چیخنا چلانا یا دشمنی کی بنا پر کسی سے تعلق توڑ دینا یا کسی کو رد کر دینا، ہمارے مسائل کی وجوہات ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے ہمیشہ مسائل پیش آئیں گے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیشہ ہمیں واسطہ پڑے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پریشان کن جذبات من کا فطرتی حصہ نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا من ہمیشہ بے چین رہتا۔ حتیٰ کہ غصے کے سنگین مریضوں پر بھی ایسے لمحات آ جاتے ہیں جب غصہ پریشان نہیں کر رہا ہوتا۔ مثلاً جب ہم آخر کار سو جاتے ہیں تو غصہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ بعض ایسے لمحات ہوتے ہیں جب پریشان کن جذبات جیسے غصہ، عداوت اور ناراضگی کا وجود نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تخریبی جذبات دائمی نہیں ہوتے، وہ ہمارے من کی فطرت کا حصہ نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ ایسی کیفیات ہیں جن سے چھٹکارا پانا ممکن ہے۔ اگر ہم غصے کی بنیادی سطحی وجوہات کو ختم کر دیں تو پھر یقیناً رنجش پر قابو پانا اور من کا سکون حاصل ہو جانا ممکن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہر قسم کے جذبات اور احساسات سے عاری ہو جانا چاہیے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پریشان کن جذبات سے جان چھڑا لیں اور ان تنگ کرنے والے رویوں سے جو ذہنی انتشار اور حقیقت سے ہماری عدم آگاہی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ کام کرنے کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ غصے پر قابو پانا، اپنی زندگی کے معیار میں تبدیلی لانا۔
سب سے پہلے ہمارے لیے کسی ترغیب و محرک کا ہونا بے حد ضروری ہے جو ہمیں راغب کرے کہ ہم اپنی ذات پر کچھ کام کریں تاکہ ہم اپنے غصے اور اپنے تمام پریشان کن جذبات اور رویوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اگر ہمارے پاس ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو تو ہم کیوں ایسا کریں گے؟ لہٰذا کسی محرک کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم ایسی ترغیب اس سوچ کے ساتھ تشکیل دے سکتے ہیں، مثلاً میں خوش ہوں اور مسائل سے مبرر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کا معیار بلند کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی خوشگوار نہیں ہے کیونکہ میں ہر وقت اپنے اندر ناراضگی اور عداوت محسوس کرتا ہوں، مجھے اکثر غصہ آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا اظہار نہیں کرتا لیکن یہ موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت اذیت محسوس کرتا ہوں، ہر وقت بہت مضطرب رہتا ہوں اور کوئی معیاری زندگی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی وجہ سے میرا ہاضمہ خراب رہتا ہے اور میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہوں، میں اپنی مرغوب غذا سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ سامعین، ہماری زندگی کا معیار بہرحال ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسلام نے جو عظیم تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معیار کے بارے میں کچھ کریں۔ ہمیں ہرگز یہ سزا نہیں دی گئی ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی اذیت میں گزاریں، ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یوں سوچیں کہ میں نہ صرف اب فی الحال تھوڑی مدت کے لیے اپنی زندگی کا معیار بہتر بنانا چاہتا ہوں بلکہ طویل المیعاد بنیاد پر بھی میں چیزوں کو اس حد تک بگڑنے نہیں دوں گا کہ وہ بدتر صورتحال اختیار کر لیں۔ مثلاً اگر میں اپنے معاندانہ ناراضگی کے رویے سے اب جان نہیں چھڑاؤں اور انہیں اپنے اندر چھپائے رکھوں تو یہ بدتر شکل اختیار کر لیں گے، میرے اندر ناسور بن جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میں پھٹ پڑوں اور کوئی بھیانک کام کر گزروں اور کسی کو لعنت ملامت کروں اور فی الحال کسی کو برباد کرنے کی کوشش کروں، اس سے دوسرا شخص بدلہ لینے پر اترے گا اور مجھ پر اور میرے خاندان پر لعنت ملامت بھیجے گا۔ ہم اگر یہ خیال کریں کہ یہ ایسی بات ہے جسے ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے تو پھر ہم اس پر کام کریں گے اور اپنے غصے سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے تاکہ مسائل میں اضافہ نہ ہو پائے۔ ہم یہ بھی تمنا کریں کہ نہ صرف اپنے مسائل کو کم کریں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تمام مسائل کا سرے سے خاتمہ کر دیں، کیونکہ تھوڑی سی عداوت اور رنجیدگی برداشت کرنا بھی کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ مجھے تمام مسائل سے آزادی حاصل کرنے کا پختہ عزم کرنا ہوگا۔ خود کو آزاد کرنے کے مصمم ارادے۔ عموماً جسے ہم خود کو آزاد کرنے کے مصمم ارادے کہتے ہیں اس کا ترجمہ تیاگ سے کیا جاتا ہے، جو کہ کسی حد تک گمراہ کن ترجمہ ہے۔ اس سے تاثر ملتا ہے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی غار میں جا بسنا چاہیے۔ یہاں اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا ایمانداری اور دلیری سے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر مضحکہ خیز، اور یہ فیصلہ کرنا کہ میں ایسے حالات نہیں رکھنا چاہتا، میں بہت کچھ بھگت چکا ہوں، میں ان سے بیزار آ گیا ہوں، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے ان سے باہر نکلنا ہے۔ یہاں یہ رویہ استوار کرنا ہے کہ ہم اس بات کا مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے آزاد ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر آمادہ ہونا ہے کہ پرانے پریشان کن انداز فکر، گفتگو اور رویے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ جب تک ہم مصمم ارادہ نہیں کریں گے ہم اس پر اپنی پوری توانائی خرچ نہیں کر پائیں گے۔ جب تک ہم اس پر پورا زور نہیں لگائیں گے تو ہماری آزاد ہونے کی خواہش نیم دلانہ ہوگی اور ہم کبھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہم خوشی پانا چاہیں گے مگر اس کے لیے کوئی بھی چیز، مثلاً اپنی منفی عادات اور جذبات کو اگر ترک نہیں کریں گے تو یہ طریقہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات بے حد اہم ہو جاتی ہے کہ ہم بہت پختہ عزم کریں کہ ہمیں اپنے مسائل کی روک تھام کرنی ہے اور انہیں اور ان کی وجوہات کو چھوڑنا ہے۔ اس سے اگلی اونچی سطح پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے غصے سے صرف اپنے لیے جان چھڑانی نہیں ہے بلکہ اپنے ارد گرد ہر شخص کی خاطر ایسا کرنا ہے۔
اپنے خاندان، دوستوں، ساتھ کام کرنے والوں اور سماج کی خاطر مجھے اپنے غصے سے نجات حاصل کرنی ہے۔ مجھے دوسروں کی بہتری کی خاطر اس پر قابو پانا ہے۔ میں انہی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، انہیں دکھی کر کے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر میں اپنے غصے کا اظہار کروں تو اس سے نہ صرف میری جگ ہسائی ہوگی بلکہ میرے پورے خاندان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس سے میرے تمام ہم کار بھی نادم ہوں گے، لہٰذا ان کے بھلے کی خاطر مجھے اپنے غصے پر قابو پانا اور اس سے نجات حاصل کرنا سیکھنا ہی ہوگا۔ اس بات پر غور کرنے سے اس سے بھی زیادہ مضبوط ترغیب ملے گی کہ مجھے غصے سے جان چھڑانی ہوگی، کیونکہ یہ مجھے دوسروں کی مدد کرنے سے روک دیتا ہے۔ اگر دوسروں کو میری مدد کی ضرورت ہے، مثلاً میرے بچے، میری اولاد، میرے ہم سفر، میرے والدین، اور اگر میں غصے کی وجہ سے مکمل طور پر پریشان اور مضطرب ہوں تو میں کس طرح ان کی مدد کر سکوں گا؟ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس لیے یہ نہایت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ پر کام کریں اور خلوص دل سے ترغیب کے مختلف درجات کو ترقی دیں۔ غصے سے نبر آزما ہونے کا طریقہ خواہ کتنا ہی نفیس کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کے استعمال پر زور و شور سے راغب نہیں ہوں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ طریقہ ہائے کار جو ہم نے سیکھے ہیں ان پر عمل نہ کریں تو پھر اس سے کیا حاصل ہوگا؟ لہذا پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم ترغیب کے حوالے سے غور و فکر کریں۔ غصے پر قابو پانے کے طریقہ کار۔ ایسے کون سے حقیقی طریقہ کار ہیں جن کی مدد سے ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں؟ غصے کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ من کی ایک مشتعل کیفیت ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کے خلاف مائل بتشدد ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی شخص، جانور، صورتحال یا چیز پر جسے ہم ناپسند کرتے ہیں توجہ مرکوز کریں اور یہ چاہیں کہ اس کے خلاف تشدد کا اظہار کریں اور اسے پرتشدد طریقے سے تبدیل کرنا چاہیں تو یہ غصہ کہلائے گا۔ چنانچہ غصہ عدم برداشت اور صبر کے فقدان کی ایک ایسی کیفیت ہے جو اس خواہش سے متصل ہوتی ہے کہ ہم اسے نقصان پہنچائیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے برعکس ایک طرف تو صبر ہے جو عدم برداشت کے بالکل برعکس ہے، اور دوسری طرف محبت، چونکہ محبت دوسروں کو خوش دیکھنے کی خواہش ہے، محبت کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش کے بالکل برعکس جذبہ ہے۔ سامعین، بالعموم ہم حالات کی ان صورتوں پر غور کرتے ہیں جن میں ہمارے ساتھ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ لوگ اس طرح نہیں کر رہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں وہ کریں۔ مثلاً وہ ہمارا احترام نہیں کر رہے، وہ کام ہمارے احکامات کے مطابق نہیں کر رہے، یا انہوں نے کاروبار کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا کریں گے مگر وہ نہیں کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ ایسا نہیں کرتے جیسا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کریں گے تو ہمیں اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ خواہ مخواہ الجھے تو ہم اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ واقع ہو۔ ایسے حالات کے ساتھ غصہ کھائے بغیر نمٹنے کے کئی طریقے ہیں۔ سامعین کرام، اب وقت اجازت نہیں دیتا تو اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عربی اردو نشریات